السلام علیکم جناب، میں ہوں صبا اور آپ دیکھ رہے ہیں صبا کی دنیا جناب۔ جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا، میری بھانجی کی برتھ ڈے تھی اور برتھ ڈے میں نے ان کو گفٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا سائیکل دینے کا۔ تو جناب آج میں آئی ہوئی تھی لالو کھیت میں اور اپنی بھانجی کے لیے سائیکل لینے کے لیے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ہے 3 سال کی اور مجھے بھی سائیکل جو ہے نا اس کے حساب کا لینا ہے۔ تو جناب یہ شاپ کے اندر چلتے ہیں اور میں کافی ساری سائیکل دیکھ رہی تھی کہ مجھے کون سی لینے اور کون سی نہیں لینی۔ جناب یہ دیکھیں بہت اچھی سائیکل رکھی ہوئی تھی اور میری سمجھ میں کوئی سائیکل آ نہیں رہی تھی۔ اب میں یہ دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے حساب کی مجھے سائیکل چاہیے تھی، اور یہ بھی کافی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ دیکھیں میں نے نیچے رکھ دیا، اور پرائز بہت ہائی فائی بتا رہے تھے۔ اتنی پہلے سستی ہوتی تھی، اب جب میں نے پرائز پوچھا میں نے بولا شاید سستی ملے گی، مگر پرائز بہت زیادہ تھی۔ اور پھر بھی مجھے لے کے لازمی جانا تھا کیونکہ مجھے گفٹ دینا تھا اپنی بھانجی کو۔ اور ابھی دیکھتے ہیں پسند کون سی کرتے ہیں۔ فی الحال ابھی میں پسند کر رہی ہوں۔ اتنی ساری جناب سائیکل تھی، اور یہ بھی اچھا کلر لگ رہا ہے، اور اتنی ساری سائیکل تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آدھ سمجھ میں جو آئی ہیں تو جناب ان کی پرائز بہت ہائی فائی بتا رہے تھے، حالانکہ اتنی کی ہوتی نہیں ہے سائیکل، اور جتنی کی بتا رہے ہیں۔ تو جناب میں کافی پریشان ہو رہی تھی، میں نے کہا میں کیا کروں، پتہ نہیں سائیکل ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، کافی پریشان ہو رہی تھی میں۔ اور یہ دیکھیں ہر قسم کی سائیکل رکھی ہوئی تھی، اسکوٹی رکھی ہوئی تھی، اور بچوں کی پرام وغیرہ ہو گئی، واکر ہو گئے، کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ چلتے ہیں باہر، لائٹ تھی نہیں اندر، اندھیرا کافی زیادہ ہو رہا تھا، تو جناب میں باہر آ چکی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری سائیکلیں، مگر یہ والی جو ہے نا سائیکل لینا تو نہیں ہے فی الحال۔ یہ سائیکل میں دیکھ رہی ہوں، ابھی میری دوسری بھانجی کی بھی برتھ ڈے ہونے والی ہے جس کا نام ہے فضا، تو میں نے بولا ساتھ ساتھ میں فضا کے لیے بھی دیکھ لیتی ہوں کہ فضا کو کون سی دلانا چاہیے۔ تو جناب یہ دیکھیں اگر برتھ ڈے اچھی کی فضا کرے گی تو انشاءاللہ اس کو گفٹ میں یہ سائیکل ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جناب دیکھیں کتنا پیارا پنک کلر لگ رہا ہے، اور میں اپنی فضا کے لیے بھی دیکھ رہی تھی کہ فضا کی ابھی برتھ ڈے آنے والی تو اس کے لیے بھی۔ تو جناب یہ دیکھیں یہ میں نے کسوہ کے لیے پسند کی ہے سائیکل چھوٹی سی، اور اس کی پرائز بھی آپ کی نظر میں ویسے کتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرے حساب سے 1500 کی یا 2000 کی اس طرح سے ہونی تھی۔ تو جناب یہ چھوٹی سی سائیکل بھی اتنی مہنگی ملی، 2500 روپے کی، میں تو سن کے حیران ہو گئی۔ تو جناب ظاہر سی بات ہے بچی تھی، اس کے لیے سائیکل تو مجھے لازمی چاہیے تھی، تو میری مجبوری تھی سائیکل لینا کیونکہ کسوہ کی برتھ ڈے تھی اور خوشی کا ماحول تھا۔ تو میں نے بولا آج اگر میں نے سائیکل نہیں لیا تو پھر کچھ نہیں لیا۔ تو جناب یہ بھائی سے میں بول رہی تھی آپ اپنا یہ چلا کے دیکھیں کہ یہ ویٹ کتنا اٹھا سکتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے چلانا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں چلانا، پھر بھی آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا چیز تو انسان ایک دفعہ دیتا ہے مگر چیز تو اچھی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ جتنی بھی تھی یہ اتنا ویٹ اٹھا نہیں سکتی تھی، بس ان کی خوبصورتی تھی سائیکلوں کی، اور یہ مضبوط پائیدار نہیں تھی۔ تو بھائی نے بولا یہ پائیدار جو میں آپ کو دے رہا ہوں میں اس پہ بیٹھا کے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح سے۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی کافی اچھی لگی ہوئی تھی، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی کافی اچھی ورائٹی تھی، مگر مجھے جو ہے نا خاص طور وہی مضبوط لگی تھی، اور ان کے ٹائر جو ہے نا ربڑ کے تھے، مطلب کہ جب سائیکل چلاتے تو وہ آوازیں آتی۔ تو جناب مضبوطی کے حساب سے مطلب کہ مجھے یہ والی سائیکل بہت اچھی لگی ہے جو میرے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ اور بھی بھائی کہتے تھے کافی اچھی ورائٹی ہے میرے پاس، اگر وہ کہتے اگر آپ کو جب بھی لینے لالو کھیت میں آپ آ سکتے ہیں، تو میں نے بولا پہلے مجھے ڈسکاؤنٹ دیں گے تو فی الحال میں بھی آپ کے پاس آؤں گی، اور میرے ویورز بھی آئیں گے، کبھی کسی کو نیڈ ہوتی ہے سائیکل کی۔ تو جناب انہوں نے جو ہے نا مجھے 2500 روپے کی سائیکل ہی دی ہے، کم پیشی کچھ نہیں کی۔ اور اب آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا، اگر کم پیشی ہو تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، مگر مجھے جو ہے نا یہ سائیکل 2500 روپے کی ملی ہے۔ تو کہہ رہے مہنگائی کا دور ہے، آپ پہلے والا دور ڈھونڈ رہی ہیں، سائیکل ابھی کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ جناب جس کو یہ ہاتھ لگا رہا ہے یہ تقریباً 4000 روپے کی سائیکل تھی، اور میں ریٹ سن کے تو میں نے کان پکڑ لی، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے بولا آپ مجھے صحیح ریٹ جب دیں گے تب میں اپنے ویورز کو بھی وہی ریٹ بتاؤں گی نا، جب مجھے صحیح ریٹ نہیں دے رہے تو میں ویورز کو کیسے بھیجوں گی بتائیں۔ تو جناب یہاں پہ جو ہے نا لائٹ وغیرہ تھی نہیں، اور شاپ بھی یہ ایک ہی کھلی ہوئی تھی لالو کھیت میں، کیونکہ رات کے ٹائم 10 بج رہا تھا، 10 بجے نا لالو کھیت جو ہے نا کلوز ہو جاتا ہے۔ تو جناب جب مجھے ٹائم ملا تو میں بھاگی ہوئی گئی اور جلدی سے میں نے سائیکل جو ہے نا لینا تھا اور میں نے لے لیا۔ تو جناب یہ جو ہے نا کسوہ کے لیے میں نے سائیکل لے لی ہے، اور بھائی کہتے آپ پلیز میرا ایڈریس بتا دیں کہ یہ لالو کھیت میں نے بولا بھائی اس طرح سے اگر میرے ویورز آئیں گے بہت پریشان ہوں گے، آپ جو ہے نا پرائس صحیح بتا نہیں رہے، کیونکہ مہنگی سائیکل آپ بتا رہے سائیکل، تو وہ میرے ویورز کیسے آئیں گے۔ جناب آپ لوگ دیکھ لیجئے گا لالو کھیت میں،
اور مجھے جو ملی ہے تو میں نے آپ کو پرائس جو ہے نا بتا دی ہے، اور میں نے سائیکل بھی آپ کو دکھا دی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ کسوہ جان کی برتھ ڈے تھی اور میری بھانجی کی، اور یہ بھائی جو ہے نا یہی اپنی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے نا میری پروموشن کریں۔ تو جناب میں پروموشن کیسے کرتی جب مجھے ہی نہیں ملے صحیح پرائس، تو میں پروموشن بتائیں کیا کرتی آپ بتائیں مجھے، بلا وجہ میرے بھی ویورز آتے اور پریشان ہوتے۔ تو جناب یہ سائیکل آپ دیکھیں، یہ میں نے لے لی ہے سائیکل، یہ 2500 روپے کی مجھے دی ہے، اور میں نے بولا اس کے اوپر شاپر وغیرہ کیوں نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں مال جو ہے نا یہ کبھی اندر رکھتے ہیں کبھی باہر رکھتے ہیں تو شاپر ان کی پھٹ جاتی ہے۔ تو میں نے بولا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اور یہ میں نے جناب لے لیے سائیکل کسوہ کے لیے، اور انشاءاللہ جو یہ اب میں آ چکی تھی جناب پیک کروانے کے لیے، میں نے اس کا ڈبہ میں نے کہا ڈھونڈوں، اور اس کو جو ہے نا میں پیک کروانے میں لگی ہوئی تھی، پریشان ہوئی تھی، ڈبہ اس کا مل نہیں رہا تھا مجھے، کیونکہ باکس وغیرہ میں زیادہ اچھی لگتی نہیں ہے۔ تو جناب یہ دیکھیں میں آ چکی تھی لالو کھیت پہ، اور وہاں سے اس شاپ سے چھوڑ کے دوسری شاپ پہ آ گئی تھی۔ یہ میں نے ڈبے میں ڈالا سائیکل کو، یہ باکس بنوا رہی تھی نا جناب، اس کو میں نے کہا پورا نا پیک کر کے جیسے گفٹ پیک کر کے دیتے ہیں ویسے ہی پیک کر کے دوں گی۔ اب میں نے بولا چلو یہ تو سامان ہو گیا، اس کو بند کر کے بھی سائڈ پہ کر دیں انکل، میں تھوڑا سامان اور بھی لے آتی ہوں، کیونکہ باکس پورا خالی تھا اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا باکس جب کھولیں گے تو صرف اس میں سے سائیکل نکلے گی، اور مجھے خود کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بولا کیوں نہ یار چلو کیمرہ میں آگے چلتے ہیں اور کچھ اور بھی دیکھتی ہوں، باکس جو ہے نا خالی نہیں لگنا چاہیے، اس کے اندر کوئی ڈال وال لے کے جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس باکس کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ سائیکل، اب آپ خود بتائیں اگر میں یہ سائیکل دیتی تو بالکل عجیب لگ رہی تھی نا، خالی خالی سائیکل اتنے بڑے ڈبے کے اندر، اور اس کو گفٹ کی طرح پیک بھی کروانا تھا اس کو نا پورے ڈبے کو نا۔ تو جناب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اس میں نے سائڈ پر ڈبہ رکھ دیا، آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کسوہ کے لیے مجھے کیا کیا لینی چاہیے، کیونکہ سائیکل جو ہے نا اکیلی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو میں نے بولا اندر جا کے دیکھتی ہوں کوئی بلاکس وغیرہ یا ڈال وغیرہ یا کچھ اس بچے کے کھیلنے کے لیے کسوہ کے لیے میں کچھ اور بھی دیکھ لیتی ہوں۔ تو جناب یہاں پہ کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور ان کے پرائز بھی کافی ہائی فائی تھے، اور یہ مجھے ڈال بہت اچھی لگ رہی تھی گانے والی، بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، بچے بہت ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا بچپن تو گزر گیا، ہمارے بچپن میں یہ چیزیں ہوتی بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بزرگ تھے وہ دلا کے نہیں دیتے تھے، بولتے تھے نہیں پیسے ضائع کرو یہ وہ نا، پچھلے آپ کو پتہ ہے جو وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ پیسے ضائع نہیں کرو، اور میں چاہتی ہوں جو مطلب کہ میری خواہشات پوری نہیں ہوئی تو میں اپنی بھانجوں کی بھی ضرور کروں۔ تو جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے کسوہ کے لیے میں نے کہا بورڈ لے لیتی ہوں، کیونکہ وہ پڑھائی وغیرہ کر رہی ہے تو اسکول وغیرہ جاتی ہے، تو میں نے بولا ڈال سے اچھا ہے اس کے لیے میں کی بورڈ لے لوں، اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں اور مٹا بھی سکتے ہیں، تو میں نے بولا یہ زیادہ اچھا رہے گا نا خاص طور۔ تو جناب میں نے اس کے لیے ایک کی بورڈ بھی لے لیا تھا، اور یہ انکل مجھے دکھا رہے تھے، یہ دیکھیں یہ بھی اب نئی ورائٹی آئی ہوئی ہے، مطلب کہ گانے وغیرہ بھی اس کے اندر لگتے ہیں، اور جس طرح سے مطلب کہ آپ آواز نکالیں گے اس طریقے کی آواز بھی اس میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جناب یہ تو تھوڑی دیر کے بعد اگر نیچے بچی پھینکے تو یہ خراب ہو جائے گی، یہ اس کی 1000 روپے پرائس تھی، اور میں نے بولا یہ بس میں ویسے دیکھ رہی تھی ویڈیو کے اندر دکھا رہی تھی، مگر یہ میں نے لیا نہیں ہے۔ تو جناب دیکھنے میں تو دل چاہتا ساری دکان ہی لے جاؤں، اور بس میں نے وہ نہیں لیا کیونکہ تھوڑا پیسوں کو بھی انسان دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے، تو دل تو ویسے چاہتا ہے میں ساری چیزیں لے لوں، مگر آپ کو پتہ ہے جب گھر سے پاکٹ منی اتنا ملے تو انسان کو دیکھ کے چادر پھیلانی چاہیے جتنا اس کی اوقات ہو۔ تو جناب یہ ویڈیو دیکھیں میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں ریئل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہی چیزیں میں نے لی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو جتنی بھی ورائٹی بچوں کی تھی بہت اچھی تھی، سیل وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی، اور جو مجھے چاہیے تھا میں نے تو فی الحال لے لیا تھا، اور کی بورڈ وغیرہ لیا تھا میں نے۔ اور یہ دیکھیں یہ زبردست جناب وہ بھائی کہہ رہے تھے یہاں سے آپ نے جو چیزیں بھی لینی ہے 1000 روپے کی 3 ملیں گی، مگر یہ جو چیزیں رکھی ہوئی نا یہ ساری نہیں، اس میں سے کچھ چیزیں جو تھی نا 1000 روپے کی 3 دے رہے تھے، اور میں نے بولا شاید اندر جاؤں گی اور اندر بھی شاید مجھے 1000 روپے کی 3 ملیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور جناب مجھے کافی بھوک لگنے لگی، وہ تو میں نے باکس وغیرہ پیک کرا دیا تھا، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا، اب میں نے بولا کیوں نہ میں کھانا کھانے چلی جاؤں، پہلے کھانا کھاتی ہوں سکون سے بیٹھتی ہوں اور پھر جو ہے نا اور باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب مجھ سے مطلب کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا جب تک میں نے بولا کھانا نہیں کھاؤں، کیونکہ رات کے بج چکے تھے، اور رات کے 12 بجے۔ تو جناب 12 بجے آپ بتائیں میں نے رات کا کھانا کھایا ہوا، اور رات کے مطلب کہ اگلے دن میں نے رات کو کھانا کھایا، اور دن پورا چلا گیا اور شام بھی پوری چلی گئی، رات کے 12 بج گئے جناب
یہ آپ دیکھیں ہوٹل پورا اندھیرا اندھیرا اندر سے ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں جناب یہ سامنے پورا اندھیرا اندھیرا ہو رہا ہے. مجھے سائیکل، یہ میری بائکس جناب، واہ میری بائک. اور جناب اس کے بعد رات زیادہ ہو گئی تھی، اور مجھے نا گفٹ وغیرہ پیک کراتے کراتے سب کچھ کراتے کراتے نا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا. یہ میری بائک، اور جو ہے نا میں نے کسوہ کے گھر گئی، اس کو میں نے گفٹ دیے. میں وہاں کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل تھا نہیں، اور مجھے دھوبی کو کپڑے بھی دینے تھے. گاڑی میں دھوبی کے کپڑے بھی میرے پاس ہی تھے جناب. تو سب سے پہلے میں نے گفٹ دیا. گفٹ دینے کے بعد جناب میں دھوبی کے پاس گئی. دھوبی کے پاس میں نے کپڑے ڈالے، وہاں سے سلپ میں نے سلپ بنوائی، سلپ بنوا کے میں نے والیٹ میں ڈالی. پھر جناب مجھ سے گاڑی جو ہے نا بائک چل ہی نہیں جا رہی تھی، چکر آئے تھے، بھوک سے بہت میرا برا حال ہو چکا تھا. تو میں نے بولا پہلے چلتے ہیں کھانا کھانے جناب. تو میں نے آرڈر دے دیا تھا بریانی کا، اور میں نے بولا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد میرے میں جان آئے گی تو آگے کا کچھ سوچیں گے. جناب ٹائم بچ چکا تھا 12 کا، اور گھر سے کالیں پہ کال، کال پہ کال، کال پہ کال کے سب حالات آج کل کے باہر بہت خراب ہے. اور آپ ابھی 12 بج رہے ہیں اور رات کے ٹائم آپ باہر ہو، تو میں اب گھر والوں کو کیا کہتی. پہلے لالو کھیت گئی، لالو کھیت کے سائیکل وغیرہ وہ لینا، پھر اس کو پیک کروانا. تو جناب یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. تو مما لوگ یہ بات سمجھتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے بس دھڑا دھڑ چٹکیوں میں لو اور گھر آ جاؤ فوراً. اس طرح سے نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ایک دکان سے میں نے سائیکل لیا، تو ظاہر سی بات ہے ڈیلنگ کرنے میں بھی ٹائم لگ گیا. پھر اس کے بعد میں باکس والی جگہ پہ گئی، پھر وہاں سے میں نے باکس لیا، پھر اس کو گفٹ پیک کروایا. پھر اس کے آپ ہی کے گھر گئی، پھر ان کو میں نے کس وقت سائیکل وغیرہ دی، بورڈ وغیرہ دیا. پھر اس کے بعد میں دھوبی کے پاس گئی کپڑے ڈالنے کے لیے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ پورے گھر کے کام کرتا ہے وہ کتنا پریشان تھک جاتا ہے. اور کراچی میں خاص طور ٹریفک اتنا زیادہ ہے کہ جناب آپ مت ہی پوچھو، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے. ٹریفک بہت زیادہ، اور خاص طور روڈیں پوری ٹوٹی ہوئی ہیں. تو جناب میرا برا حال ہو چکا تھا. تھکن تو بالکل ایسی ہو رہی تھی، دل چاہتا ہے بیڈ ملے اور جلدی سے جلدی سو جاؤں. اور جناب میری ہمت پوری ختم ہو چکی تھی، اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اور میں نے کہا جلدی سے بس آرڈر دیں اور کھانا آئے اور میں کھانا شروع کر دوں. جناب میں نے آرڈر دیا ہوا تھا، کھانا بھی اتنا مشکل سے دیر سے آیا، اور میں بار بار نیچے دیکھتی تھی کہ جلدی بھیجو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جلدی سے کھانا دو اور میں کھانا شروع کر دوں. اور جب جناب میں نے کھانا کھایا تو تب مجھے میری وہ حالت تھی، میں نے کہا بستر ملے اور میں وہیں پہ سو جاؤں جناب. تو جناب میں بہت پریشان ہوئی تھی، گھر سے کالیں آئی تھی اور مما بہت پریشان ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے بڑے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں اور میں اپنی جگہ پہ صحیح تھی. میں پراپر کام کرتی تو میں گھر جاتی نا. مما بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھی، وہ بھی ظاہر سی بات ہے صحیح بتاتی ہیں کہ آج کل کے حالات ایسے چل رہے ہیں، ماحول ایسے چل رہے ہیں، تو رات تک تم باہر رہتی ہو تو اچھا یہ بھی نہیں لگتا. میری تو مجبوری تھی جناب. آپ نے جیسے ویڈیو میں دیکھا، مجھے آپ لوگوں کو ایسے لگتا ہو کبھی ویڈیو یہ میں بناتی ہوں منٹ میں بن جاتی ہے اور ایک ہی جگہ سے میں لے کے ساری چیزیں دکھاتی. تو جناب اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ جانا اور وہاں سے ویڈیو شوٹ کرنا اور ایڈیٹنگ کرنا، یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے نا. تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو صحیح سے واچ کرا کریں، اور جو ہے نا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرا کریں، اور جو ہے نا اچھے کمنٹس کیا کریں. میں آپ لوگوں کے لیے اتنا محنت کرتی ہوں، اتنی اچھی مطلب کہ ویڈیو شوٹ کرتی ہوں. جناب میرے چینل کو پھر لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اچھے کمنٹس کیجئے گا. جناب اب تو مجھ سے بالکل رہا نہیں جا رہا اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا. اور یہ جناب کھانا آ چکے اور میرا گلا جو ہے نا بیٹھا جا رہا ہے، بول کے بیٹھا جا رہا ہے، اور میری آواز بالکل چینج ہوتی ہے. دھواں نکل رہا ہے بریانی میں سے. یہ کولڈ ڈرنک آ چکی ہے، یہ دیکھیں جناب بوٹی، اور یہ دھواں نکل رہا ہے. تازی بریانی تھی اور مجھ سے برداشت بالکل نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. میں نے بولا صبح اور کچھ بھی نہیں بولو، ولیکن کے سائڈ پہ کر دو، فی الحال ابھی جلدی سے کھانا کھاؤ تاکہ میرے اندر جان آ جائے. تو جناب اگر آپ لوگوں کو کھانا ہے تو بسم اللہ آ جائیں، موسٹ ویلکم. تو جناب مجھ سے تو برداشت بالکل نہیں ہو رہا اور میری آواز بھی بیٹھی جا رہی ہے. تو جناب پھر میں کھانا کھاتی ہوں اور مجھ سے برداشت واقعی میں نہیں ہو رہا. تو پیچھے دیکھے بچے لوگ مجھے بار بار دیکھے تو اتنا شور ہو رہا تھا جناب. چلیں بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا ہو جائے گا ٹھنڈا. اور چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بھی گرم میں نے کھانا کھا لیا، اور ساتھ میں دیکھو کیا آج چیز آئی بریانی کے بعد. واو، یہ تو مزہ ہی کچھ اور آ گیا تھا جناب. تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا یہ چیز کس کو پسند ہے اور کس کو نہیں ہے پسند. مجھے پتہ چل جائے گا کس کو پسند ہے اور کس کو نہیں. اور بہت گرم